یہ لو دین کا کام ہے، مسجد میں بھی واعظ و نصیحت ہو رہا ہے تو یہاں بھی نیکی کی دعوت ہو رہی ہے تو یہ کر دو. تو اس طرح مطلب اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں، یہ تمام چیزوں پر ہمیں یہ غور کرنا ہے، جیسے میں نے چند سوالات عرض کیے. جی حضور. ہاں یہ تو ہے، مطلب کہ جنازے میں کہ جنازے کی نماز پڑھنی ہے تو مسجد کی ٹوپی پہن کر چلے جائیں گے. خیر وہ اس کے علاوہ علاقے میں جلسہ ہے تو مسجد کے دریا کھینچ لیں گے، یہ بھی بچھا دیں گے. پر وہ جلسہ نیک کام ہے نا، تو نیک کام تو گھر میں بھی ہوتا ہے. امام صاحب کا اٹھاؤ مصلی اور گھر میں امی کو دے دو، نیک کام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پتہ چلے گا کہ نیک کام کیسے ہوتا ہے. تو یوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاں چیز جس کام کے لیے وقف کی گئی نا یہ اسی کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہوتا. جیسے کہ کسی نے مسجد کے لیے آپ کو چندہ دیا تو آپ بولو کہ یار مدرسہ بھی تو نیک کام ہے، یہ پیسے مدرسے میں لگا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ یوں بھی کرتے ہوں گے کہ مسجد کا جو چندہ ہے تو وہ اب کافی چندہ جمع ہو گیا، ضرورت ہے نہیں، تو اپنے کام میں لے لیتے ہوں گے. نیت صاف ہوتی ہوگی کہ میں نے ڈال دانے کھانا نہیں ہے، لیکن یہ کھانا ہی ہے ایک طرح سے، اس کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ لیا تو پھنس گیا، نہیں لے سکتے اس کو، بولے اربوں خربوں روپے اپنے لیے نہیں لے سکتے. نہ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، یار فلاں تو بہت غریب ہے، مہنگائی ہے، تو مسجد کے چندے میں اٹھا کر کچھ اس کو دے دیا، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ گاروں کے دیں گے تو. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ خرد برد طرح طرح کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال وقف مثل مال یتیم ہے، یتیم کے مال کی طرح ہے یہ وقف کا جو مال ہے، جس کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ جو اسے ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور عن قریب جہنم میں جائے گا. تو یہ اس کے اتنے مسائل نازوں کے کہ آدمی کا کلیجہ کانپے. اسی طرح جو چندہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ مسائل سیکھے چندے کا. بس زکوٰۃ کا الگ مصرف ہے، وہ نفل صدقات جو ہوتے ہیں اس کا الگ مطلب حساب ہوتا ہے. فرق یہ سب اس کو مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے. یہ مطلب یعنی بہت مشکل، یہ مطلب جیسے اجتماعی قربانی، جس کو دیکھو دکان کھول کے رکھ دی اجتماعی قربانی، بورڈ لگ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی کیسے، وہ لوگوں کی قربانیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے مسائل ہیں، یقین مانے بہت نازک مسائل ہیں اس کے. خالی یہ نہیں ہے کہ یہ حصہ ڈال دیا نہ، بالکل دکان کھول دیا اس کا نفع بچ جاتا ہے یا کھال بچ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بہت مسائل ہیں، اور علماء نے بھی ہمارے یہاں بھی سر جوڑ کر سمجھے بڑی محنت مشقت کر کے ایک مطلب وضع کیا طریقہ کار کہ اجتماعی قربانی ہو تو یوں ہونی چاہیے. اور اب بھی ہمارے یہاں علماء کی نگرانی میں یہ کام ہوتے ہیں کہ عوام کو سونپا تو عوام و کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، یا پھر کوئی کیا کچھ کر ڈالے گی کیا. اتنا نازک معاملہ ہے کہ یعنی شریعت کا مسئلہ جو نا، عوام سے ہی بولتے ہیں یار مسائل بال سے باریک مسائل ہوتے ہیں. یہ کم از کم ساری باتیں غلط بولتے ہیں تب بھی یہ بات صحیح بولتے ہیں کہ مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں. تو بال سے باریک مسائل کون سمجھے گا؟ جو باریک بین ہوگا، جس کی باریک دیکھنا جس کو آتا ہو. تو یہ علماء ہوتے ہیں. ہم لوگ باریک بین نہیں ہوتے، ہم موٹا 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 دیکھ لیتے ہیں، اور جو نفس بولتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اپنا اجتہاد کر لیتے ہیں کہ یار اللہ معاف کرے گا، کر لو. اللہ پاک توفیق دے. اس کے لیے یعنی کہ مطالعہ کریں. اب تو ماشاءاللہ آن لائن بھی اس کے کورس ہیں نا. ہاں ان مسائل کے کیا نام ہے اس کا؟ وقف. اس کورس کا آن لائن کورس دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے بھی کروائے جاتے ہیں. جب قربانی کا سلسلہ آتا ہے تو اجتماعی قربانی کے
بالمشافہ بھی ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہوتے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن قرآن اکیڈمی، تو وہاں کئی کورسز ہیں، تقریباً 30 یا 40 کے قریب قرآن و حدیث مختلف مسائل پر کورس کروائے جاتے ہیں آن لائن میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ فرمایا عبادات جاتی رہیں، اشارات فنا ہو گئے، ہاں اگر کام آئی تو وہ تہجد کی چند رکعتیں جنہیں رات کو ادا کیا کرتا تھا۔ خوب نفلوں کے سجدوں میں مانگو دعا، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز، پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا، کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا، اس کو دلوائے گی باغ جنت نماز، اس کو دلوائے گی باغ جنت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جیسے موضوع چل رہا تھا تو خیر ماشاءاللہ یہاں تہجد کے مناظر دکھائے گا، اللہ کرے کہ ہم تہجد گزار بن جائیں۔ ابھی تو ماہ رمضان آنے والا ہے، تہجد کا عادی بنانے والا مہینہ آنے والا ہے، اگر بن جائیں اللہ کرے بن جائیں کہ اب تو اٹھانے کے لیے سحری کا وقت آ جاتا ہے کہ بھائی سحری کرنی ہے، اٹھو تہجد پڑھ لو۔ اللہ پاک تہجد سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بہت اسپیس ہوتا ہے، اگر ہم غور کریں، اگر تہجد کی عادت بن گئی نا، اور اگر تہجد کا ذہن سیریس، اصل ہم سیریس نہیں ہوتے، سیریس ہو جائیں تو بات کچھ اور ہوگی، چیزوں میں ہمیں سنجیدہ ہونا پڑتا، ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، اہمیت بھی سمجھتے ہیں، فضیلت بھی سمجھتے ہیں، فوائد بھی سمجھتے ہیں، مگر سنجیدہ نہیں ہوتے، سیریس نہیں ہوتے تو ہمیں عمل کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ ورنہ رات کچھ نہ کچھ سو کر تہجد کی عادت بنائی جا سکتی ہے، اور اگر رات نیند کر لی جائے اور تہجد اور فجر جماعت سے مل جائے، تہجد مل جائے، فجر جماعت سے مل جائے، تو اللہ کی توفیق سے اتنا نشاط آ جاتا ہے کہ بندہ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو یوں اگر ذہن بنے نا کہ مجھے فرائض کے ساتھ ساتھ ان نفلی عبادات کا بھی لطف اٹھانا ہے اور اس کے فوائد یا اس کے فضائل حاصل کرنے ہیں، تو پھر خود روٹین بنانے میں ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں جن تہجد گزاروں کو، مجھے پتہ ہے، انہوں نے مطلب کہ انہوں نے کچھ بھی کر کے رات نیند کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہماری تہجد، جس طرح ہماری آفس نہ چلی جائے، ہمارا ناشتہ نہ چلا جائے، ہمارا لنچ نہ چلا جائے، ہماری ٹرین نہ چلی جائے، ہماری گاڑی نہ چلی جائے، واٹ ایور جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ جذبہ میرے سامنے آیا ہے، یار کسی صورت تہجد نہ چلی جائے۔ وہ عشاء وقت تو پڑھ لیں گے تاکہ پھر ہماری تہجد کا وقت جو ہے نا اس کے لیے نیند شرط ہے، تاکہ ہماری نیند ہو جائے، تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اب یہ وہی کرتے ہیں جیسے جن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، شاید آپ کو تجربہ ہو نہ ہو، میں نہیں جانتا اسلام بھائی اسلام بہنوں کو، جنہیں روزہ رکھنا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے سحری کا بندوبست کر ہی لیں گے، اور جس کو نہیں رکھنا آگے پیچھے اوپر نیچے، یار وہ سحری کا انتظام نہیں ہو سکا، اب سحری کا انتظام نہیں ہو سکا تو روزہ نہیں رکھا۔ اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، میری پریکٹیکلی بات بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی باتیں بیان کر رہا ہوں، جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھی لے لیتے تھیلی ویلی میں، یار موقع ملے نہ ملے روزہ رکھ لیں گے، کیونکہ ان کو روزہ رکھنا ہے۔ اب جنہوں نے افطار کھجور سے کرنی، اب جیسے رمضان میں کو پتہ چل جائے گا، جن کو پتہ ہے کہ راستے میں افطار ہو جائے گی، ان کے پاس پانی بھی ہوگا، ان کے پاس کھجور بھی ہوگی، کہاں سے ہوئی بھیا؟
کیسے آ گئی افطار میں کھجور اور پانی؟ آپ کو پتہ تھا کہ موقع ملے نہیں ملے، گھر پہنچے نہ پہنچے تو ساتھ میں کھجور پانی ہوگا، ورنہ افطار کیسے ہوگی؟ تو وہ کر لیتے. تو جن کو کرنا ہے نا ان کے لیے، اب جن کو افطار تو کرنی ہے، بھوکا پیاسا تو رہے گا نہیں، اور واقعی افطار کرنی چاہیے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے بجے افطار کرنی ہے، اس نے اہتمام کرنا ہے. جس کو پتہ ہے میں نے تہجد پڑھنی ہے، اشراق چاش پڑھنی ہے، دیگر نمازیں پڑھنی ہے، وقت پہ یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے تو وہ بہت ہی زبردست ورک بیلنس لائف بن جاتی ہے اس کی، اور بہت خوبصورت زندگی بن جاتی ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب تو ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ بھی جاری ہے، اور پھر تو رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ کرے گا تو یہ عادتیں ہماری بنتی چلی جائیں گی. اب جیسے کچھ دیر پہلے ایک موضوع چلا، آپ نے بھی دیکھا، مسجد کا، کارپیٹ کا، لائٹ کا، حساسیت، ذمہ داری، یہ ساری چیزیں چلیں. اب ہے صرف یہ بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نمبر 1 علم. ہمارے پاس علم ہو، علم کے ساتھ ساتھ سینسٹیوٹی، جس کو کہتے ہیں حساسیت. ایک تو احساس ہے اور ایک حساس ہے. احساس میں اور حساس میں فرق ہے. سینسٹیوٹی ہو کہ غلطی نہ ہو جائے. آپ گھر بھی بناتے ہیں نا، وہاں بھی یہ پرابلم ہے، اور اتنے پرابلم ہے کہ میں کو بیان. ایک گھر میں میں جانا ہوا پچھلے دنوں، آؤٹ آف پاکستان میں تھا. آپ سنیے گا، پتہ نہیں آپ کو حیرت ہوگی نہیں ہوگی، میں نہیں جانا، میرے کو بہت حیرت ہوئی تھی. تو میں گھر میں گیا کسی کے، تو نماز پڑھنی تھی مجھے، اور میں نے اس کو پوچھا یار قبلہ کہاں ہے؟ ایک کو پتہ نہیں قبلہ کہاں ہے. اچھا ایک نے تو نمازی کو کہیں اور پڑھوا دی، وہ قبلہ ادھر ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر تھا. یقیناً میں نے گھر کے 1-2 مردوں سے دریافت کیا، ان کو قبلے کا نہیں پتہ تھا. پھر میں نے کہا یار گھر میں کوئی نانی دادی ہے، کوئی گھر میں کوئی عورت ہو، اس سے پوچھ لو کہ وہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر کمپاس سے چیک کرو تو بھی آگے پیچھے. یعنی میں آپ یہ اچھا، یہ میں واقعہ، یہ وہ کہتے ہیں فرضی حکایت نہیں ہے، یہ حقیقی حکایت ہے، یہ آپ بیتی حکایت ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ایک سے زیادہ ہے. میں غور کر رہا تھا کیا مطلب کہ گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا آپ بولو مسجد میں پڑھتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے وہاں طرح پہ مسجدیں تھی نہیں، پڑھنی ان کو گھر میں ہوگی. اب یہ واللہ عالم یہ ہر جگہ نہیں ہے، مگر ایسا بھی ہوا ہے. اب یہ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اب سنیے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہتے ہیں قبلے کا رخ، تو پھر وہی ایک جو ہمارا ایک پرانا مسئلہ میں آپ کو ہمیشہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، واش روم کا، ٹوائلٹ کا، کہ جس میں آپ نے اپنے وہ رخ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ استدبار قبلہ اور استقبال قبلہ کی جو ہم یہاں بحث کرتے ہیں، کہ جب آپ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو اس وقت نہ آپ کا جو رخ ہے وہ نہ چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس پر میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیت الخلا جاؤ، ٹوائلٹ، باتھ روم، واش روم، جو آپ جن کو ہم نام دیتے ہیں مختلف، تو جب تم بیت الخلا جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت، نہ قبلے کی طرف یہ منہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم نسائی میں بھی ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے. یہ تینوں حوالے سے میرے پاس یہ حدیث موجود ہے. تو اب دیکھیے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ قبلے کی سمت کا یہ معاملہ ہے. مطلب میں مسجد کی ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو یار ہم تو مسجد تو ہم بناتے نہیں ہیں، مسجد کی کمیٹی تو ہم ہے ہی نہیں، اسلام بہن کہیں گے ہمیں بھی مسجد کا تو پتہ نہیں ہے. یہ گھر کا ماحول میں کہہ رہا ہوں، گھر کے اندر. اب گھر میں، اب ہوٹلوں میں بھی جائیں نا، کم از کم اسلامک کنٹریز میں جن ہوٹلوں میں ہمیں جانے کا بعد اوقات موقع ملتا ہے ملاقات وغیرہ کے لیے کسی اور وجہ سے، تو کم و بیش اب ہوٹلوں کے اندر بھی اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قبلے کی سمت ہے. مکہ مدینے میں تو ہوتے ہیں یہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جنرلی میں اور بھی کئی ممالک میں گیا ہوں، کبھی ہوٹلوں میں جانا موقع ملتا ہے، کسی بھی وجہ سے جانا ہو تو باقاعدہ چھت کے اوپر یا کسی طرف نشان لگا ہوا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف، قبلہ ڈائریکشن کا اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. اور مطلب یہ سب کچھ ہے، گھر میں نہیں ہے.
اب گھر میں کم از کم یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کو قبلے کی ڈائریکشن تو اس کو پتہ ہو. پھر قبلے کی طرف بیٹھنا یہ بہت خوبصورت عمل ہے کہ آپ جب بھی گھر میں بیٹھیں کہیں بیٹھیں اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی الگ ملیں گی. تو اب یہ میں آپ کے سامنے صرف اس لیے موضوع رکھ رہا ہوں کہ علم، حساسیت، سینسیٹیوٹی، تاکہ ہم سے کوئی گناہ یا حرام یا ناجائز کام نہ ہو جائے. تو اس کے لیے علم حاصل کرنا یقین مانیں بے حد ضروری ہے. جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حتیٰ کہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں میرے تمام حاضرین و ناظرین، جب آپ گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو بلاتے ہیں، جو سول انجینئر ہوتا ہے ان کو بلاتے ہیں. اچھا اگر آپ نے کوئی ڈیکوریشن کرانا یا انٹیریئر کا تو انٹیریئر والے کو بلاتے ہیں. اچھا آپ نے اور کو کام کرنا تو فلاں کو بلاتے ہیں، فلاں کام فلاں اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے بھی اگر کوئی اہتمام کر لینا تو مدینہ ہو جائے. قبلے کی سمت الحمدللہ امیر سنت کا جو مکان عالی شان بنا، جو گھر بنا، باقاعدہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے ذمہ دار آتے تھے جنہوں نے بتایا کہ قبلے کی سمت ایسا ہے. ڈگری کے فرق سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، یہ صرف حساسیت ہے، ایسا تو ذمہ داری ہے کہ بھائی قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار مسجد، اچھا گھر کے اندر ہے مسجد یوں ہے، یار مسجد میں یوں نماز پڑھتے ہیں نا تو اپنا قبلہ یوں ہو گیا. ارے بھائی مسجد کا بھی تو کوئی گلی بھی یوں ہوتی ہیں، یوں ہوتی ہے، مڑ رہی ہوتی ہیں، بس اندازے سے قبلہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پیریڈ ٹائم اپلیکیشن رکھ لیں، اس میں قبلہ ڈائریکشن ماشاءاللہ مل جاتی ہے، اس میں سے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے. اب تو اس میں مطلب ایک اور بھی آپشن آ گیا فائنڈر، قبلہ فائنڈر کے طور پر، اس سے قبلہ ڈائریکشن دیکھی جا سکتی ہے. یعنی یہ استقبال قبلہ، سمجھ رہے نا، استقبال قبلہ یہ نماز کی شرط ہے. استقبال قبلہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں قبلے کی سمتیں غلط ہوں ضروری نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک احساس ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک سوچ ہے کہ اگر یہ پتہ ہو تو پھر ہماری دیگر چیزیں جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائیں گی. ہماری بیڈ کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے بیٹھنے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے ٹوائلٹ اور واش روم کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی، ہمارے نہانے دھونے کی ڈائریکشن درست ہو جائے گی. ایک ڈائریکشن کا پتہ ہونا ساری ڈائریکشن درست ہو جائے گی. ایک ڈائریکشن پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، الحمدللہ اس سے کئی ڈائریکشن ہماری درست ہو جائیں گی. تو اللہ کرے کہ ہم یہ صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو، ایک ایگزامپل دی ہے. اس طرح آپ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف ایگزامپلس قائم کر سکتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو آپ کو بیس ملے گی، بنیاد ملے گی، وہ ہے علم دین، جسے حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور جس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم آج اس حال میں. اور جب کوئی مسئلہ بتایا جائے تو کہتے میں نے اس لیے باقاعدہ آپ کو بخاری اور ابو داؤد شریف کے حدیثوں کے حوالے دیے کہ یہ کوئی ایسا نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا تو ہمارا کیا قصور ہے یار، آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں کوئی مولانا نہیں بتا تھا. ارے بھیا تو آپ تو جمعے کے دن دو فرض جب کھڑی ہو رہی ہوتے تب تو آپ مسجد میں پہنچتے ہو. آپ نے کبھی کسی کا وائس سنا، کسی کی تقریر سنی؟ اور سنی تو اچھا کہیں جمع بھی ہوئے تو اپنی باتوں میں لگے ہوئے، اپنے موبائل میں لگے ہوئے. اب یہ سنا کتنوں کو ہے؟ اور آپ آتے، اب آج جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے. بعضوں کو نیا لگتا ہوگا کہ یار یہ کوئی نئی بات پتہ چلی، تو آپ جب بھی جائیں گے کبھی نہ کبھی نئی بات تو پتہ چلے گی نا. ایسا کون سا شخص ہے، لائیں تو صحیح میرے سامنے جو کہے کہ میں اسلام و دین کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کرو، کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. پڑھتے پڑھتے، مطالعہ کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، حدیث پڑھتے پڑھتے، کتاب پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے مفتیوں کو نئی نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، دو اسی طرح مذہبی دو شخص تھے، دونوں میں کسی موضوع پہ بحث ہو گئی. اس میں کوئی بڑے استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک نے کہا کہ حدیث پاک میں آیا. بولا کون سی حدیث ہے؟ بولا یہ حدیث ہے. بولا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا کہہ دیا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور وہ جو بڑے استاد صاحب بیٹھے تھے کہا ہے آپ کہہ رہے کوئی حدیث نہیں ہے، کیا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں؟ کہا میں نے اکثر حدیثیں پڑھی ہیں. تو کہا تو جو آپ نے نہیں پڑھی نہ ہو سکتا یہ اس میں ہوگی، ہو سکتا یہ اس میں حدیث ہوگی. تو یہ آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے؟ تو جو حدیث نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب جو حدیث ہے وہ ہے. تو علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے یہ مطلب سارا مسائل ہیں. کوئی کچھ آ کر کہہ دیتا ہے، علم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسا ہی ہو گیا.
اب تو سوشل میڈیا، اب تو جس کی جو مرضی آ کے بول دے. اب تو کسی کو کوئی جلسے میں، تقریر میں، اجتماع میں، کوئی واعظ میں، کوئی مسجد میں بلائے یا نہ بلائے، کوئی نہیں. ہم بھی ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں، منہ میں زبان رکھتے ہیں، کیمرہ رکھتے ہیں، ایک اچھا خاصا سا بولنے کا انداز رکھتے ہیں، اور سامنے کوئی ایک آدھ کتاب رکھتے ہیں، اور پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کو وائرل ہی کرتے چلے جاتے ہیں. لوگ بھی سنتے ہیں کہ یار نہیں بات پتہ چلی، ان کی نہیں بات پتہ چلی تو ٹھیک ہے، کہیں اور سے نہیں بات پتہ چلی، جب اپنی نفس سے بھاری پڑ گیا، لے لو نہیں باتیں لے گیا. اور بھیا تو کئی اور چیزیں آ رہی ہیں، ان کو کوئی مطلب ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور علم حاصل کریں. میری درخواست ہے آن لائن علم حاصل کریں. آپ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علم حاصل کریں، مدنی مذاکروں کے ذریعے علم حاصل کریں، ہفتہ وار رسالے کے ذریعے علم حاصل کریں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں. موسٹ پروفیشنلزم اگر آپ بات کریں گے نا، وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ وقت صرف اسٹڈی کا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بک کیپنگ. کم از کم کچھ بک ریڈنگ، کچھ ہاتھ میں کتاب ہو، ڈیفینیٹلی کچھ مطالعہ کریں. ایون کہ جو سکسیس پرسنالٹیز جن کا شمار کیا جاتا ہے، بھئی یہ کامیاب لوگ ہیں، واٹ ایور کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ایک ورڈ ہے سکسیس پرسنالٹیز، تو ان کی بھی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں گے نا تو اپنا کوئی نہ کوئی وقت انہوں نے اسٹڈی کے لیے رکھا ہوگا. اب آپ دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، جتنی بھی تعداد ہے میل فیمیل، آج کا دن لے لیں. آج اس وقت رات کے تقریباً 10:25 ہو رہے ہیں، اور تاریخ ہے آج 15 نومبر کی، تو 15 فروری 2025. تو اب آپ دیکھیے کہ آج کا دن گزر گیا، ہم نے کون سی کتاب پڑھی، کون سا رسالہ پڑھا، کون سا مضمون پڑھا؟ نہیں، ہمیں پتہ نہیں. یقین مانے ہمارا ذوق بھی نہیں ہے. ایک تعداد ہے جس کا ذوق نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب کھول لیں، کوئی 2 صفحے پڑھ لیں، جیب میں کوئی پاکٹ سائز رسالہ رکھ لیں. اب تو موبائل کے اندر کتابیں موجود ہیں، موبائل میں پوری لائبریری موجود ہے، موبائل میں قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، موبائل میں کیا کچھ نہیں ہے کہ بھائی کھولا اور چلے چند منٹ تھی، 2-5-10 منٹ تھی، بالکل 2-5-10 منٹ کی بات کر رہا ہوں. بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھ لیا. مدینہ بس میں جا رہے ہیں، پڑھ لیا. ٹیکسی میں جا رہے ہیں، پڑھ لیا. رکشے میں جا رہے ہیں، پڑھ لیا. کسی اور ٹرانسپورٹ آپ کا معاملہ ہے، پڑھ لیا. جذبہ ہوگا تو پڑھیں گے. دیکھیں سیدھی بات ہے، فیلنگ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ مجھے لرننگ موڈ میں رہنا ہے، مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں بہت نئی نالج، بڑی مفید نالج آپ کو ملیں گی. آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں. میں آپ کو درخواست کرتا ہوں، الحمدللہ میری ٹیبل پہ آج بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، میرے موبائل میں ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. میں مبلغین کو بھی درخواست کرتا ہوں، الحمدللہ میں کئی بیانات ماہنامہ فیضان مدینہ سے کرتا ہوں. ایک سے ایک مضامین، ایک سے ایک آرٹیکل ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی لکھتے ہیں. زبردست مضامین ہوتے ہیں. آپ سلیکٹ کر لیں، پورے کے پورا ٹاپک نہیں ہے، یا آپ جہاں جا رہے ہیں وہ پورے کے پورا ٹاپک بیان کرنے جیسا نہیں ہے. اس میں سے آپ مطلب کہ پک اینڈ چوز کر لیں، یہاں سے 2 باتیں لے لیں، یہاں سے 4 باتیں لے لیں، الحمدللہ پورا زبردست مواد تیار ہو جاتا ہے. ایک سے ایک واقعات، ایک سے حکایات ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہیں. ابھی سیرت مصطفیٰ جان رحمت ماشاءاللہ کتاب آئی ہے مقتوۃ المدینہ کی، کیا شاندار عالی شان کتاب آئی ہے. یہ پیارے آخری نبی کی پیاری سیرت جو کتاب ہے، اس کو مزید اس کو کھولا گیا ہے، اس کو مزید اس کی ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے. اور ماشاءاللہ اسپیشلی اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے تو آئی تھنک کہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ یہ مطلب نالج ہوگی اگر یہ ان کو لے لیں. تو سیرت مصطفیٰ جان رحمت بہترین کتاب ہے. اللہ کرے کہ آپ لینے میں کامیاب ہو جائیں. مجھے بھی مجھے جیسے ہی ملی الحمدللہ میں نے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اتفاق یہ ہے کہ میں ابھی جا رہا تھا یہاں لاہور کا میرا سفر تھا، اور اسی وقت کتاب مجھے ملی. میں تو ساتھ ساتھ لے گیا. ایئرپورٹ پر بھی کچھ وقت تھا، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا. تو مجھے تو مزہ آیا کتاب دیکھ کر. اور مزہ کیوں نہ آئے، سیرت بھی تو مصطفیٰ کی ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو پڑھنے میں مزہ آئے گا ہی آئے گا. اور پھر لکھے مقتوۃ المدینہ شائع کرے، دعوت اسلامی شائع کرے، تو اس پہ عشق و محبت کتنا ہوگا. اس طرح ماشاءاللہ بخاری شریف کی شرح آئی ہے، ضیاء القاری، معافی چاہتا ہوں، ضیاء القاری شرح بخاری صحیح. تو ماشاءاللہ یہ بھی کتاب نظر سے گزری، یہ کتاب کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور اس کو اتنا سراہا جا رہا ہے، اتنا پسند کیا جا رہا ہے. اور آج یہ یوں سمجھیے کہ اس یعنی 2025
اور 1400 صدی میں یہ جو 1446 چل رہا ہے، اس موجودہ وقت کے اندر اتنی عالی شان و خوبصورت شرح حدیث کی جو جیسے قرآن کریم کی تفسیر کتنی خوبصورت ہمیں مل رہی ہے، اسی طرح حدیث کی شرح بھی بڑی خوبصورت اور بڑے جامع اور بڑے خوبصورت انداز میں مل رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضیاء القاری ایک عیسائی بھائی نے 2 دن میں پڑھ لی، آپ نے بھی 2 دن میں پڑھ لی، 2 دن میں انشاءاللہ۔ ہمارا انہوں نے تقریباً 2 دن میں پوری پڑھ لی۔ تو کوئی دلچسپی ہوگی اس میں، کچھ ایسا کچھ تو ہوگا نا، اتنی جلدی سے بندہ پڑھ لے۔ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں لی وہ آج ہی لے لے، 1700 روپیہ دی جائے۔ بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں لوگ اپنے دنیاوی کاموں پر۔ ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ ڈاکٹر سے علاج کے تعلق سے رہنمائی 1000 روپے، وکیل سے قانونی رہنمائی 5000 روپے، عالم دین سے مسئلے پر رہنمائی فی سبیل اللہ۔ اس لیے اپنے علماء پر فخر کریں۔ امیر اہل سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر سے 1000 روپے، یہ مثال ہے۔ ڈاکٹر بھی 1000 والے اب سستے نہ رہے، ایک سے ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے مہنگے ہیں۔ تو ایک مثال دی کہ ڈاکٹر سے رہنمائی لینی ہے تو 1000 روپے میں بھی لے لیں گے، یعنی کہ چیک اپ وغیرہ کروانا ہے یا مشورہ کرنا ہے۔ چیک اپ کے تو پھر الگ خرچے ہوتے ہیں، پھر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے، تو کتنا اس کا چارج ہوتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں، تو مطلب وہ پورے باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایم آر آئی کرواتے ہیں، پتہ نہیں ایکس رے اور کیا کیا، اس کے بھی کئی لوازمات ہیں۔ تو یوں مطلب لاکھوں لاکھ روپے علاج پر خرچے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وکیل بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کا چارج 5000، مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا، ہو سکتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے، مگر یہ کہ واقعی عالم کی جو رہنمائی ہے یہ مفت ہے۔ مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ کچھ بھی پیسے نہیں لیتے ہیں۔ اچھا، مسئلے کا مسئلہ بتا دوں، مفتی صاحب اگر لکھ کر فتویٰ دیں تو یہ چارج لے سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن لیں تو پھر یہ قوم ان کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، سر، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا پیسے لیتا ہے، لے فتویٰ لکھنے کے پیسے لے لیا میرے سے، بولا اتنے دو گے تو لکھ کر دوں گا۔ مولانا ہے کوئی، یعنی ہم لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، کیسی ہماری عجیب و غریب کھوپڑی ہو گئی ہے۔ اسے مولانا بھی سمجھتا ہے کہ ان سے لیوا ہی نہیں پیسے، اور یہ حقیقت ہے نہیں لے تو ثواب ملے گا ان کو۔ مفتی صاحبان اگر لینا چاہیں فتویٰ لکھنے کا کی اجرت تو لے سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن نہ لیں تو ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کوئی لیتا ہو آج تک سنا بھی نہیں ہے، اب پڑھا ہے میں نے کہ یہ لے سکتا ہے۔ میں نے آپ کو عوام کی سوچ بتائی کہ ڈاکٹر صاحب پیسہ لیتے ہیں، کوئی معیوب نہیں ہے، لوگ دے رہے ہیں اور دل کھول کے دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب اگر جائز جس کو علماء نے لکھا ہے تو بھی مطلب لیں تو یہ بدنام ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی جائز ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں لیتا ہے، لے گا تو گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی فیسیں لیتے ہیں علماء کو مائنس کر کے کہہ رہا ہوں کہ علماء تو نہیں لیتے، یہ مفت دیتے ہیں، ہم نہیں لیتے ان سے جواب مسائل کا۔ یہ مفت پڑھاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ مفت ٹھہراتے ہیں اپنے ہاسٹل میں کہ آؤ ہمارے پاس پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ تینوں ٹائم مفت پہ کھانا کھلاتے ہیں علماء، ہم نہیں کھاتے اور نہیں پڑھتے۔
ہم دنیاوی ہاسپٹل میں جائیں گے، ہاسٹل میں، کالجز، یونیورسٹیز، اتنا خرچہ کر کے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. باہر ملکوں میں جا کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی پڑھتے ہیں، دنیا پڑھتے ہیں. لیکن دین پڑھنے پر 1% بھی کوئی خرچ نہیں ہو رہا، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے مسلمانوں کی. اب جیسے جامعۃ المدینہ آپ کے سامنے، ہمارے ہاں اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ہم مفت کھلاتے ہیں، آ جاؤ اور کھلائیں گے بھی معیاری. بلکہ آپ کہیں گے یار بکرے گوشت ملتا ہے یہاں، جو گھر میں بھی کبھی نہیں کھایا، بقرعید میں کھایا تھا. یہاں تو گائے بکرے کا گوشت بھی کھلاتے ہیں لوگ. خیر مولانا بھی جیب سے نہیں کھلاتے. ایسی بھی تقسیم ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مطلب رقم دے کر مولاناؤں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. ان کو دین سے محبت ہوتی ہے کہ اسلام کی خدمت ہو، دین کی خدمت ہو. تو اس طرح یہ مسلمانوں کے ہی پیسوں سے یہ مدارس، جامعات المدینہ، مدارس المدینہ وغیرہ یہ چل رہے ہیں الحمدللہ، اور چلتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور چلنے بھی چاہیے. ورنہ تو یہ کہ بڑا نظام دھرم برم ہو جائے گا. ابھی جو اس طرح ہم بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ یہ لگے ہوئے، یہ کیا ہے؟ آخر مسلمانوں کو پیسہ ہی تو بول رہا ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں نے کبھی 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی یا یہ جامعۃ المدینہ یہ مدنی چینل سے نہیں اٹھایا. لیکن یہ مستثنا میرا کہ میں نے نہیں لیا. لیکن اگر میں بھی باقاعدہ ڈیوٹی دیتا اور کوئی طے کرتا اور مجھے یہ دیتے تو جائز تو تھا. لیکن بہرحال میں نہیں کرتا، تو یہ اچھا ہے میرے لیے. میں نہیں کرتا، میری اولاد کرتی ہے، یا ہمارے نگران شورا وغیرہ ہیں کہ وہ نہیں لیتے پیسے. تو یہ اچھا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں. تو جو پیسے لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آخر ان کے بچے بھی کیا کھائیں گے اگر نہیں لیں گے. تو ہمارے دوسرے آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے نہیں ہوتے. نگرانی شورا کا اپنا کوئی، میں بھول جاتا ہوں کوئی ڈیٹیل میں بتائی تھی، کاروباری کوئی ترکیب ہے ان کی. جی ذرائع بنے ہوئے ہیں، جی بنے ہوئے ذرائع میرے آپ کے الحمدللہ. یہاں کچھ ہے ترکیب ان کی، تو ان کے بنے ہوئے ہیں. میرے کو مطلب میرا بیٹا مطلب الحمدللہ ان کا اپنا کچھ ہے ذریعہ، کاروباری شیئرنگ وغیرہ ہے. تو یہ مجھے مطلب الحمدللہ اچھا خاصا دیتے ہیں. جی شہزاد حضور کا بھی ذریعہ معاش بنا ہوا ہے. میں اپنے بیٹے ہی کا بتا رہا ہوں. جی ہاں حاجی عبید رضا، جی انہیں کا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ. یہ ہم لوگ یوں نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں کرتے الحمدللہ. اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم مانگتے پھر منع کرتا ہوں میں، تو مجھے پیسوں کی مجھے دینے آتے ہیں لوگ، دیتے بھی ہیں بعض اوقات، نہیں بھی لیتا، کبھی لے بھی لیتا ہوں جیسا موقع. مطلب میں یہ کہتا ہوں میں حاجت مند نہیں ہوں، آپ کے پیسے مجھے چاہیے نہیں. اور میں نے ان پیسوں کو، مطلب میرا کوئی بینک بیلنس تو ہے نہیں میں اس میں جمع کروں گا. یہ کہیں نہ کہیں جمع ہو جائیں گے، اللہ کرے وہاں جمع ہو. اور کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہاں جمع ہو کہ جہاں مطلب خیانت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. پورے ملیں گے، بلکہ بڑھ کے ملیں گے. اور وہاں جو بڑھ کے ملیں گے تو سود بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر کچھ ہم پیش کر دیں تو بڑھتا تو ہے، وہ بہت بڑھتا، اور وہ ضائع بھی نہیں ہوتا. کوئی خیانت کا اور کوئی معاذ اللہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بات بولتا ہوں، تو مجھے تو خیر الحمدللہ نہ لوگوں کے نذرانوں کی، شکرانوں کی، نہ پیسوں کی مطلب کوئی ضرورت ہے، نہ سوچ ہے، نہ مطلب یہ کہ کوئی رقم دیتا ہے تو قلبی طور پر میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ عام طور پر مجھے خوشی نہیں ہوتی. خوشی اگر ہوتی ہے تو وہ اس کی تعداد کم ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک دنیاوی محبت سے ہم سب کو بچائے. مال کی محبت دل سے نکلے، مولا کی محبت سما جائے. تو خیر وہ ڈاکٹروں اور ان کو بھلے آپ دو، لیکن علماء سے مفت میں تو لو یار. اور جہاں جہاں بن پڑے علماء کی خدمت تو کرنی چاہیے. ارے ان کا پیٹ تو ہے نا، ان کے خرچے ہیں. اب اگر ان کی تنخواہیں ہیں تو ان کی تنخواہیں وہ کوئی بڑے بڑے آفیسروں اور افسروں کی طرح جو ہوتی ہے نا، لاکھوں لاکھ روپے نہیں ہوتی. ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں. مسجدوں کے امام کی تنخواہ، اور کہیں کوئی بہت بڑی مسجد ہو تو کوئی واجبی سی تنخواہ ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں واقعی کہ تنخواہیں کم ہوتی ہیں. مؤذن صاحب کی اس سے کم ہوتی ہے. خادم تو بیچارہ خادم ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کیا ہوتی ہے. اور لوگ بھی اچھی نظر سے بدقسمتی سے کم دیکھتے ہیں، مسجد کا ملا ہے، نعوذ باللہ.
हालांकि जनाजा आपका ये मुल्ला ही भुगताएगा, आपके अब्बू नहीं भुगताएंगे, ना आपके अफसर, ना आपके बॉस, ना कोई मिनिस्टर, ये कोई नहीं भुगताएगा, ये मुल्ला भुगताएगा। इसको कल तक आप मादल्ला कारत से मुल्ला कहते रहे। तो ये मुअज़्ज़ज़ तबका है मेरे नज़दीक। तो मस्जिद का जो तबका है, इमाम हो, मुअज़्ज़िन हो, खादिम हो, या ये उलमा का तबका है, या मदारिस का जो तबका है, मदारिस अहले सुन्नत, तो जो ये सब मेरे नज़दीक मुअज़्ज़ज़ तरीन तबका मुआशरे का करीम है मुआशरे की। बाकी जो भी पढ़े लिखे दुनियावी तौर पर अपने अपनी जगह पर है, ये तबका जो है ना, ये माइनस नहीं हो सकता। ये माइनस हुआ तो इस्लाम का निज़ाम फिर चलाएगा कौन, पता कैसे चलेगा? तो इसलिए इनसे मोहब्बत करना सीखें और जहाँ जहाँ मुमकिन हो इनकी बरकतें हासिल करें, इनकी खिदमत भी करें। मैंने पहले अपनी वजाहत कर दी कि मैं तो मना करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, और वाकई नहीं चाहिए। खुदा की कसम मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, कभी ज़िंदगी में मत देना, ख्वाब में भी मत आकर देना, मगर उलमा की खिदमत मत छोड़ना। ये आपके लिए दोनों जहाँ की सादत का बाइस हो। माज़अल्लाह कोई ये समझे इनडायरेक्ट अपने लिए कर, मेरा तो आमदनी का जरिया मौजूद है, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे खर्चे भी कोई ऐसी खास है नहीं, मेरे मतलब जो भी बाल बच्चे जो भी सबकी तरकीबें बनी हुई है, कोई ऐसा है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए उलमा की, अइम्मा की, इमाम साहिबान की, मुअज़्ज़िन साहिबान की खिदमत करनी चाहिए। मस्जिद के खादिम की भी खिदमत की जाए, इनको खाना फराम किया जाए। अब हमारा फैज़ान मदीना यहाँ तो ज़ाहिर है कि इतनी आबादी अतराफ में है नहीं, वरना मस्जिदों में कुछ तो कुछ खाना वगैरह आ जाता है। इन बेचारों को तो पता नहीं खाना भी कोई बाहर से देता होगा या नहीं। हाँ, मदनी मरकज खिदमत करता है इनकी। नहीं तो भी जुम्मे की नमाज के बाद खतीब साहब को नहीं कोई 150 रुपये अगर हाथ में रख दें तो नहीं इनका दिल खुश हो जाए, और यूं लहराते हुए नहीं, तरकीब से, क्योंकि सबकी इज्जत नफ्स होती है तो इनकी भी इज्जत नफ्स होती है। सबके सामने यूं लहराते हुए नोट निकालेंगे कड़क कड़क, मौलाना दुआ करना, दुआ हमारे पास नहीं बिकती, मौलाना भी कड़क होगा ना, कोई ये कड़क नोट जेब में रख, हम लोग दुआ फ्री देते हैं। पैसे सबके सामने देते, पर्ची ऐसी छुपा के देते कि अपने को डर लगता है कि जब सबके सामने पर्ची देते ना तो मेरे को पर्ची खोलनी पड़ती है कि कोई ये ना समझे कि ये मुट्ठी में। तो मेरे पास कई बार हुआ है, उसे देंगे कि सामने वाले बोले यार वायर मौलाना को तो बोझ लगी हुई, नजराने आ रहे हैं, तो पता चला क्या नजराना है। अल्लाह पाक तौफीक दे, उलमा की खिदमत दिल में भी अजमत हो इनकी, दिल में भी इज्जत हो, और माली एतबार से भी इनकी खिदमत करनी चाहिए। इनका एक बड़ा खूबसूरत पहलू अर्ज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पैसों की कमी और मुराआत की कमी और सहूलियात की कमी के बायस कमो बेश माशरे के लोगों ने हड़तालें की हैं, एहतजाज किए हैं, कमो बेश 100% हर एहतजाज करते हैं, हड़तालें करते हैं, रोड पर आते हैं, हॉस्पिटल बंद हो जाती है, और जनाब जब वकील रोड पर आ जाते हैं। ये वो तबका है जो कभी रोड पर नहीं आता। नमाजों का क्या बनेगा, हमारी नमाज नहीं पढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। ये तो ये कौम मौलाना को छोड़ के आ जाए घर पे, बोले सलाम संभालेंगे, आप घर पे रहना। इनकी सोचे ही नहीं है, उलमा की सोचे नहीं समझते। रोज की नमाज तो फर्ज है 5 छोटे, इसकी छुट्टी नहीं हो सकती, इसकी हड़ताल हो कैसे? बल्कि हड़ताल वाले बाद वक्त मस्जिद में जाते होंगे ना नमाज के लिए, तो इमाम साहब को कहते हैं कि इमाम साहब आज दुआ करना ना, हमारे लिए भी दुआ करना कि हमारे मुतालबे पूरे हो जाए, हमारी तनख्वाहें बढ़ जाए। इमाम ही बोलता होगा मेरे लिए कौन दुआ कराएगा यार। नहीं दुआ करते भी होंगे, नहीं तो मस्जिद दरवाजे के बाहर ही है, धरना डाल लेंगे, इमाम साहब के खिलाफ धरना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अलवी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। इंटरनेट के ज़रिए हाफिज़ाबाद पंजाब, भैंस कॉलोनी, फैज़ान मदीना फैसलाबाद, नेपालगंज नेपाल, मदरसुल मदीना ताजपुर लाहौर, शेखुपुरा पंजाब, अज़ीज़ भट्टी टाउन लाहौर, रावी टाउन लाहौर, मोज़म्बिक, फैज़ान मदीना इस्लामगढ़ कश्मीर, हैदराबाद, जिना टाउन फैसलाबाद पंजाब, जौहर टाउन लाहौर, पिंडी भटिया पंजाब, शालीमार लाहौर,
اور یوگنڈا کے اسلامی بھائی اور سیالکوٹ میں بھی اسلام میں جمع ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 559 پر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ غوث اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ تو کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی، تو غوث پاک کا مرید ہو جانا چاہیے۔ مدنی مذاکرے کی جہاں ہمیں اتنی برکتیں ملتی ہے، وہیں الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بھی بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت سے مرید ہوتا ہے وہ غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں۔ تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سن رہی ہیں، وہ بھی امیر اہل سنت سے بیعت ہو سکتی ہے۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں، تو یوں آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں، مخصوص ایام یعنی باری کے دنوں میں بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بچوں کے سرپرست والد وغیرہ ہیں انہیں چاہیے کہ بچوں کے نام، عمر وغیرہ جو نمبر چل رہا ہے ہمارے سامنے اسکرین پر، اس پر بھیج دیں، تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ بلکہ جو بھی مرید ہونا چاہتا ہے اس نمبر پر اپنا نام وغیرہ بھیج دیں، تو انشاءاللہ الکریم انہیں بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل کر لیا جائے گا۔ جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں
نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر کی تصویر سینے میں موجود ہے. نور آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میرے دیکھو کس نور سے ہے الصلاۃ والسلام کا رسول اللہ یا للہ یا عبد القادر ساکی البغداد یا سرکار جیلانی جیلانی. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پر نہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. جلدی جلدی یا رمضان جلدی جلدی یا رمضان. محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء. اگر بارش کی دعا برابری پڑے تو کیا اس کا ثواب ابھی ہمیں ملے گا؟ ساؤتھ کوریا ابراہیم رضا اختاری کچھ سوال کیا انہوں نے. اچھا اچھا اوپر سوال لکھا ہوا ہے اگر بارش کی دعا برف باری میں پڑھیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یا اللہ پاک ان پیارے پیارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا. سب کو ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب فرما. بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. آمین. حضور جو سوال تھا بارش ہی کہلائے نہیں ہے. جی ہاں بارش برف باری بھی جو ہے اس میں بارش کی دعا پڑھی جا سکتی ہے. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے سوال انہوں نے بھیجا ہے کہ پیارے امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے گھر کو سجانے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ بالکل ثواب ملے گا کیونکہ وہ تعظیم کی نیت سے کریں گے ثواب ملے گا. سجانا چاہیے. ختنہ میں سجاتے ہیں عقیقوں میں سجاتے ہیں شادیوں میں گھر کو دلہن بنا دیتے ہیں سجا کر اتنا سجاتے ہیں. تو رمضان شریف جو اللہ کریم کا مہینہ ہے یہ آتا ہے دنیا کا نقشہ نہیں بدل دیتا کہ کیسے انداز گھروں کے بدل جاتے ہیں. جو اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں جو اور جو نیکی پرہیزگاری میں سمجھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے گھروں کے بالکل روٹین چینج. ناشتہ ہوتا تھا 10 بجے اب رات کو 2 بجے سے سحری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نقشہ بدل دن بھر پھر کھانا نہیں پینا نہیں اور نمازیں تسبیح تلاوت قرآن کھول سارے سال میں جو قرآن نہیں کھولتے رمضان شریف میں کھول کے بیٹھے رہتے ہوں گے. تو یوں ایک نقشہ بدل جاتا ہے. تو کیوں نہ ہمارے گھر کے ظاہری جو باہر در و دیوار ان کا بھی کچھ ہم نقشہ چینج کریں ہے نا. اس کو ہم تعظیم رمضان کی نیت سے سجائیں گے تو ثواب ملے گا. تو ضرور سجائیے. کوئی سی لائٹنگ ان کے لیے جو آپ اگر اپنے گھر میں
جشن ولادتی لائٹنگ کرتے ہیں تو یہ رکھی رہتی ہیں. بہت سارے گھر ملیں گے عاشقان رسول کے لیے گھروں کو, تو وہ کر لیتے ہیں یہ. تو پھر یہ اس میں بھی سجا لیں آپ. اس میں تھوڑا ڈفرینٹ کوئی فرق ہونا چاہیے. جیسے ہم جھنڈے لے رہتے ہیں جشن ولادت میں, ماشاء اللہ مبارک, بڑی رونق ہوتی ہے ان سے. لیکن اب یہی رمضان میں اب لے رہیں گے تو پھر وہ ترکیب رہے گی نہیں, فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے ان میں جھنڈے نہ ہوں, پھر کوئی چاند بنا لیا جائے, رمضان کریم مبارک اس طرح کا کوئی بورڈ لگا لیا جائے. تو طرح طرح کے اس کے شو پیس بھی بازاروں میں ملتے بڑے خوبصورت خوبصورت. تو یہ مطلب حاصل کر لیے جائیں. اگر مکتبۃ المدینہ نے نکال لیے ہیں وہ پینا فلیکس وغیرہ تو یہ بھی لیتے جائیے گا. اگر آگے اعلان تو میں انشاءاللہ ہدیہ وغیرہ عرض کروں گا. تو یہ گھر مطلب ایک انداز بالکل یعنی کہ چینج ہو اور اپنے گھر کو سجانا ہے. رمضان شریف میں گھر کو دلہن بنا دینا ہے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میرا گھر بھی سجے گا, آپ بھی سجائیے گا انشاءاللہ. اچھا, اب اس میں دیکھیے چندہ نہیں کرنا ہے. ایک تو چندہ نہیں کرنا, اور اپنے طور پر اپنے گھر پر جو اپنی جیب جو ساتھ دیتی ہے اس کے حساب سے کریں. چندہ ہمیں دعوت اسلامی کے لیے چاہیے اور ہر بار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اخراجات. چندہ میرے جیب میں نہیں جاتا. ایک بات بولتا ہوں, ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت اس سے کی جاتی ہے. تو یہ سجاوٹیں اپنے پلے سے, اور باقی یہ کہ دعوت اسلامی کا جو آپ کا چندہ کرتے تھے پہلے سے زیادہ زور لگا دینا ہے, جس کو بولتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تاکہ آپ کے دینی کام ہوتے رہیں, آپ کے جامعات المدینہ, آپ کے مدارس المدینہ, اور جو بھی دین کے کام ہیں, علماء پروڈکشن, حافظ پروڈکشن, تو یہ سب بڑھتا رہے. اور اس میں جو بھی کمی کوتاہی رکاوٹیں جو یہ دور ہوتی چلی جائیں, کیونکہ یہ پیسہ جو ہے اس طرح کے کاموں کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے. پیسے اگر مائنس کر دے تو یہ کام چل نہیں پاتے. مسجد ہے, مسجد سے پیسے مائنس کر دو, کیا خیال ہے مسجد چلے گی؟ امامت کون کرے گا؟ پیسے دو گے تو کرے, اس کا پیٹ مانگتا ہے. صحیح ہے, لیتا ہے, جائز ہے, سمجھے. مؤذن صاحب اذان دیں گا پانچوں وقت, کوئی وقت پر آپ کو یوں لگتا ہے مولانا پیسے لیتا ہے, آپ اس سے زیادہ لیتے ہو یار, ایسا نہیں کرو نا. پانچوں ٹائم آپ نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ پڑھانے کے لیے یہ تو کہیں آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. ان کو تو ہر نماز ٹائم ٹو ٹائم مصلی حاضر رہنا ہے. تو بال بچے اس کے بھی ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ پیسے ہوں گے تو مؤذن ہوگا, اچھا امام ہوگا, پھر اور کیا ہوگا, بتی چلے گی, پنکھا چلے گا, اے سی چلے گا, ہوگا تو وضو کے لیے پانی ملے گا. تو اس پیسوں کے بغیر مسجد تو چل ہی نہیں سکتے نا. اس لیے پیسے کسی بھی دینی دنیاوی کام سے مائنس نہیں ہو سکتے. پیسے کے بغیر کیا حج ہوگا؟ عرفات, مینا, مزدلفہ کی بہاریں, پیسے مائنس کر دو, چلو بھائی پیدل مارچ. کیسے کرو گے؟ پیسے ہوں گے تو ہوائی جہاز میں جا کے بیٹھو گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب کے لیے مطلب ایسے بہت سارے کام ہیں جو جیب سے ہوتے ہیں, لیکن کئی کام ایسے جو مل جل کر مسلمان کرتے ہیں. تو یہ مسجدوں کے نظام, مدارس کے نظام, یہ سب مسلمان مل جل کر اپنے پیسوں سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو چلنا چاہیے اور زیادہ چلنا چاہیے. اور جو یہ کام کرتا ہے, پیسے وصول کرتا ہے مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, اس کو خدا کے واسطے خواب میں بھی چندہ پارٹی کہہ کر ان کی دل آزاری نہ کیا کرے. یہ یقین مانے آپ کے محسن ہیں. یہ اگر مسجد کے لیے چندہ نہ کرے, میں نے کہا نا اندھیرے میں ڈوبی رہے گی مسجد. مسجد تعمیر بھی تو چندے سے ہی ہوگی نا. بغیر چندہ پارٹی کے مسجد بنائے گا کون آپ کے لیے؟ آپ تو بنانے, آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مسجد کیا خاک بنائیں گے آپ؟ یہ مولانا تو بناتے ہیں جن کو جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, معاذ اللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ان کو حوصلہ افزائی کریں, حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی, میں پہنچا دیتا. تو دل سے یہ بات ہو, اور واقعی آپ پہنچا بھی دیتے, تب نہیں تو اس کو لینے تو آنا پڑے گا. ان کو ڈاکٹر صاحب لینے نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ کر آپ وہاں جا کر دے آئیں گے, وکیل صاحب کہہ کر جا کر دے آئیں گے. مولانا دروازے پر آدھے گھنٹے تک کھڑا ہے, صاحب مصروف ہے.
साहब मसरूफ है। अच्छा मौलाना माफ कीजिएगा, आप कल तशरीफ लाइएगा, अभी साहब बहुत मसरूफ है। मौलाना को धक्के हमने धक्के खाए इसलिए बोलता हूँ। एक दौर था मैं चंदा करने वाला, मैं वाहिद होता था देखा जाए तो, बाकायदा जो चंदे की फेरी करते ना जिस तरह, तो मैं करता था चंदा। इक्का दुक्का ऐसे साथी मिल जाते थे मेरे को, वो अलग बात है, लेकिन मेन मतलब मैं होता था जो भाग दौड़ करता था जाता था। एक बार मेरे हाथ में मदीने का टिकट आ गया, कहीं से भी तरकीब बन गई, उम्रा शरीफ का, रमजान मदीना। अब मैं बोला यार मैं चला जाता हूँ तो चंदा कौन करेगा, ये सब भी तो चलाना है निजाम। मैं शुरू की बात करता हूँ, तो मैंने कहा यार नहीं यार मैं तो नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊँ, चंदा करना है मुझे, रमजान में काम ज्यादा है मेरा, तो दीन का काम है। तो ये एहसास जिम्मेदारी इसको बोलते हैं। मैं चला मदीने, मैं मदीने चला, अब दावत इस्लामी इंतजार करे या जो भी मेरी मस्जिद है मेरा इंतजार करे, इमाम साहब तनख्वाह का इंतजार करे, मैं मदीने चला। ये नहीं होना चाहिए। मौके की मुनासिबत से आदमी मतलब है कि फैसला करे कि मुझे कौन सी इबादत की इस वक्त ज्यादा जरूरत है। चंदा करना अल्लाह के दीन के लिए, नमाजों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, अगर इबादत नहीं है तो फिर इबादत बोलते किसको है? ये तो इबादत करने वालों की मदद है, इबादत करने वालों के लिए ताउन है। इबादत करने वाली इमारतें, इदारे, इनकी पीठ मजबूत करने वाला काम है। तो ये सबको करना चाहिए, लेकिन शरीयत के मुताबिक करना चाहिए और चंदा देना भी चाहिए, पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई इदारा अहले सुन्नत का है, वो मतलब माली बहरान का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारे होते हुए हम करोड़ों अरबों रुपए यार उड़ाते हैं और फूंक देते हैं यार, फजूल खामों में उड़ा देते हैं। ये अल्लाह के दीन के काम है, सवाब के काम है। इसी तरह गरीबों की मदद, मिस्किनों की मदद, और जो भी अपने खानदान वाले जो बेचारे महंगाई का शिकार है, इनकी मदद करने के दिन आ गए। अब अपने खजाने के मुंह खोलने की बारी है। अच्छा, एक तरफ से खुलेगा खजाना इतना सा भर जाएगा, ये बताता हूँ आपको। हाँ, अल्लाह की राह में देने से आप बोलोगे यार कम पड़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ना बढ़े तो मेरे को बोलना, हकीकत है। तो कुरान और हदीस के मज़ामीन है, अल्लाह की राह में देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो इसलिए इन सब की ये एक हदीस पाक का मजमून ज़हन में रखिएगा कि जिनको अल्लाह पाक को नेमत देता है उसके साथ उसके मुताबिक एले हाजत लगा देता है, हाजतमंद, जरूरतमंद लगा देता है। अगर ये इनकी जरूरत पूरी करने से हटता है तो वो नेमत जो उसको भी दी ना, वो जाना शुरू हो जाती है। ये हदीस के मजमून है। अब देख ले आप, अगर दिया है तो सारा छोड़ के मरने के लिए नहीं दिया, इसको भी देना, उसको भी देना, इसको भी देना है, तरकीब करनी है, और ये दिया आखिरत में काम आएगा। मैंने शायद बहुत कुछ अर्ज कर दिया, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसीलिए मैंने पहले वजाहत की हुई है, मैं अपने लिए खुदा की कसम नहीं कह रहा कि मेरी जात को दो, मुझे मत दे, हर किस न दे, ख्वाब में भी न दे, मगर मैं जिनको कहता हूं आप जरूर इनकी खिदमत करें। अल्लाह पाक आपको महरूम नहीं छोड़ेगा, ना दुनिया में महरूम फरमाएगा, ना आखिरत में महरूम फरमाएगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह पीर से मकतबतुल मदीना पर ये जो रमज़ान के कार्ड्स हैं इंशाअल्लाह, और मरहबा रमज़ान के जो पैनाफ्लेक्स हैं वो अवेलेबल होंगे स्क्रीन पर इंशाअल्लाह, आपको अभी दिखाए भी जाएंगे, और इसकी प्राइजेस भी आ गए। ये तो एक अलग है, ये भी दिखाते हैं, पहले ये दिखाते हैं चले। रमज़ान कैलेंडर माशाअल्लाह आ गए हैं, और रमज़ान कार्ड भी आ गए हैं जिसमें रोज़ों के सहरी इफ्तारी के टाइमिंग्स वगैरह सब हैं। प्राइस भी आपके सामने है, 30 रुपए का कैलेंडर है और
15 روپے کا کارڈ ہے اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے پینافلیکس، تو وہ بھی الحمدللہ منڈے سے پیر والے دن سے مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ اگر اسکرین پر جی آ گئی، یہ آپ کے سامنے خوبصورت بہت پیارے یہ بنے ہوئے انشاءاللہ پینافلیکسز ہوں گے. اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ انشاءاللہ اس کی پرائز لسٹ کیا ہوگی. بڑے مناسب الحمدللہ اماؤنٹ میں یہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. 300 روپے سے لے کر 6000 روپے تک کا یہ پینافلیکس ہے سائز کے لحاظ سے. تو وہ انشاءاللہ منڈے سے پیر والے دن سے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکیں گے. یہ پرائس لسٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے، 300 400 520 اور یہ ساری پرائز ہے انشاءاللہ. جس سائز کا آپ لینا چاہیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اویلیبل ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے. بی بی عائشہ فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شعبان شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں 7 روزوں کی نیتیں 13,698 13,698 5 روزوں کی نیتیں 16,741 16,741 2 روزوں کی نیتیں 42,697 42,697 خصوصی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی دعا صلاۃ والسلام کے بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 3:30 بجے آپ کو تہجد کے لیے جگایا جائے گا اور قریباً 4 بجے انشاءاللہ الکریم تہجد کی نماز ہوگی. دعائے تہجد بھی ہوگی. خوش نصیب اسلام بھائی سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. تو جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں سحری کے لیے ٹوکن لینے ہوتے ہیں اور یہ ٹوکن جو ہے مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے بینر بھی ہوگا. اسلامی بھائی بھی وہاں موجود ہوں گے تو آپ وہاں سے سحری کا ٹوکن حاصل کر سکیں گے. انشاءاللہ الکریم سحری کی سعادت حاصل کریں گے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے اور امیر اہل سنت جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ بڑی اچھی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غم زدہ کی مدد کا ثواب. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی غمگین کی مدد کرے اللہ پاک اس کے لیے 73 بخششیں لکھتا ہے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک تو اس کے لیے تمام کاموں کی درستی ہے اور 72 مغفرتیں اس کے قیامت کے دن کے درجے ہیں. الحمدللہ آج 2 پڑھنواسیاں اور 1 پڑھنواسا ہے. جرید رضا میرا بھائی اور 1 سال کی سمیرا بھائی، ان تینوں کی 1-2 دن کے فرق سے سالگرہ کی تقریب ہم نے کی اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز اور پھر یہ کہ صحابہ اہل بیت اور روز پاک اولیاء کرام سب کی نیاز کی نیت کی. یا رب العالمین جلیل رضا میرا بھائی اور سمیرا بھائی اور دیگر بچے جو یہاں موجود ہیں ان سب پر اپنی رحمت فرما. اے اللہ پاک سب کو نیک بنا. یا اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام و دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنا. ماں باپ کی اور ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو اور ہم سبھی سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو. ہم سب کو بے ساتھ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. نماز قبر میں اور پل صراط پر روشنی ہوگی کہ سجدہ گاہ تیز بیٹری کی طرح چمکے گی اور نماز اس کے مومن بلکہ عارف باللہ
یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والا ہونے کی دلیل ہوگی، نیز اس نماز کے ذریعے اسے ہر جگہ نجات ملے گی۔ یا رب کریم، جو 17 صفحات کا رسالہ بے نمازی کی سزائیں پڑھ یا سن لے اسے پکا نمازی بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب بخشش فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے بے نمازی کی دنیا میں 5 سزائیں، جہنم انتہائی سیاہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ ناراضیوں کا علاج، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ ناراضیوں کا علاج، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 13,85,112 1,385,112، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,74,865 874,865، مجموعی کارکردگی 22,59,977 2,259,977۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی، تعداد کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 91,151 91,151۔ فیضان رمضان پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں، ٹوٹل تعداد 6,263 6,263۔ 8 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، پولیس رات کس چیز پر بنا ہوگا؟ جواب، جہنم پر۔ سوال نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے فوت ہونے والے کو کیا مرتبہ ملتا ہے؟ جواب، شہید کا۔ سوال نمبر 3، بلعام بن باعورہ جیسا بہت بڑا عالم کس بری عادت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا؟ جواب، ناشکری۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد حمزہ نیاز اتاری کامرا، بنت حیات محمد رحیم یار خان، محمد اظہر اتاری چھانگا مانگا، عمر فاروق مدنی بھومن شاہ ضلع اوکاڑا، عبید اتار اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، بنت محمد اکرم میرپور خاص، بنت عمر اتاریہ قصور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت حیات محمد رحیم یار خان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا گیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے ایک پیج ہے، اس پر یہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، وہاں مدنی مذاکرہ سن کر بھی آپ ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کس چیز کا بچا ہوا پانی پینا مستحب ہے؟ سوال نمبر 2، مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے آگے کی طرف تقریباً کتنے گز کے بعد گزرنا جائز ہے؟ سوال نمبر 3، کس مال کو یتیم کے مال کی طرح فرمایا گیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ 21 شعبان شریف۔ لبیک بابا۔ یہ مسجد کبیر کا سوال یہ مفتیان کرام کو پوچھنے کا ہے، عوام بیچارے کیا سمجھیں گے اس کو، اور جواب دیں بھی سوال اور جواب یہ عوام کو سمجھ آنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کبیر سے بیان کرتا رہا تو میں بھول گیا تھا اس کا جواب، ماشاءاللہ مفتی سجاد نے رہنمائی کر دی۔ یہ بھی کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کا ہم نے جزیہ پیش کیا ہے۔ بہت مشکل اس کا جواب، ایک کتاب سے نکال کر یہ لکھ دیں گے، لیکن اس کو بدل دیا جائے۔ اب وہ فی الودی کیا اس کو سوال کیا جائے۔ اور
اب وہ کس کا بچا ہوا؟ اچھا پینا مستحب لکھا تھا. اللہ اللہ. ہاں وہ پینا کس چیز کا بچا ہوا پانی مستحب ہے. کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. سوال یوں کر لیں. سوال نمبر 1، کس چیز کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے؟ اور کوئی سوال ابھی؟ اصل ہے مختصر البخاری. یہ ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری، یہ کس کی کاوش ہے؟ یہ سوال کر لیجیے. سوال نمبر 2، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری، یہ کتاب کس کی کاوش ہے؟ تیسرا سوال نمبر 3، کس مال کو یتیم کے مال کی طرح فرمایا گیا؟ 3 سوال ہو گئے بابا. یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. اچھا، یہ مدنی مذاکرے میں اس پر غالباً بات نہیں ہوئی کہ کاوش کس کی ہے. نام پوچھا ہے نا، یہ نام عوام اکیس شعبان شریف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے. اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ بھی ہے ان کی سیرت کے حوالے سے. اس میں آپ کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے دیکھتے ہیں. اسلامی تاریخ کا ایک عظیم نام، جن کی فکر انگیز سوچ، عمدہ کام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی سے بھری زندگی آج بھی ہمارے لیے زبردست رہنمائی کے ذریعہ ہے. حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، ان کی مبارک زندگی سے متعلق مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ایک شاندار تحفہ ہے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے ان کی ولادت اور والدہ کو ملنے والی خوشخبری، قلندر کہلانے کی وجہ اور قلندر کے حقیقی معنی، بیعت و خلافت کی اہمیت اور کئی دیگر دلچسپ و معلوماتی عنوانات. یہ رسالہ ضرور حاصل کریں اور حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کی مبارک زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے اللہ پاک کی رضا پانے کے طریقے سیکھیں. گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں. اسلامی بہنوں میں نگران شورا مولانا عمران اتاری کا پردے کی صورت میں بیان ہوگا. اس حوالے سے پرومو دیکھتے ہیں. اتنی اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں. اب نماز قضا کرے تو تقویٰ کیسا، جان بوجھ کے روزہ قضا کرے تو تقویٰ کیسا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے یا زکوٰۃ میں کوتاہی کرے تو تقویٰ کیسا. تقویٰ پرہیزگاری تو اللہ پاک کی فرما برداری کا نام ہے. ماہ رمضان میں آپ ٹارگٹ بنا لیں، اتنی دفعہ درود پاک پڑھنے، تراویح ہے، روزہ ہے، سحری ہے، افطار ہے، تہجد ہے، نوافل ہے، قرآن کریم کی تلاوت مجھے کرنی ہے. کئی اسلامی بہنیں دوپہر سے لے کر رات تک لگی رہتی ہیں. یا وقت نہیں بچتا تو رات کو اتنے بج جاتے ہیں. اب یا رات کو نیند نہیں آتی، تہجد پڑھے برکت ہے، اشراق چاش کی نماز پڑھے روزی میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے. ڈسٹنگ کام یہ وہ سب فارغ، دین کا کام کرنے کا بھی فرصت ملے گی، درس و بیان کے لیے جانے فرصت ملے گی، مدنی مشوروں میں جانے کے لیے فرصت ملے گی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، دین پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، قرآن کی آیات پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ دقت مشکل پریشانی اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. دیکھیے شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں کے درمیان نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنتوں بھرا بیان، جس کا موضوع ہے رمضان کیسے گزاریں. 18 فروری 2025 بروز منگل مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے براہ راست مدنی چینل پر. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدهن وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الميزان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا يا رحمن یا رب المصطفیٰ جل جلالہ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین کی طرف سے مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما، اور پھر اسے ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے۔ والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور مدنی انعامات کی عاملات و عاملین کو یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے حال پہ اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمیں پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، قرآن کی تلاوت میں ہمارا دل لگا دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما دے، رحیم ہے، رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ یا اللہ ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرما دے، آسان فرما دے۔ تو کرم کرنے والا ہے، اپنے محبوب کی امت سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے والدین پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے بہن بھائیوں پہ رحمت کی نظر فرما، ہمارے بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، احباب پر، سرکار کی ساری امت پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ تو بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، تو شفا دینے والا ہے۔ یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ۔ اے اللہ کوئی کس دکھ میں ہے، کس درد میں ہے، کس بیماری میں ہے، یا اللہ کس مصیبت میں ہے، کس پریشانی میں ہے، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے مریض ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ تو کرم فرمانے والا ہے، سب مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما دے، ہمیں نیکیوں کی لذت عطا فرما دے، نیکیوں کی چاشنی عطا فرما دے، نیکیوں میں یا اللہ ہمارا دل لگا دے، ہمیں مسجدوں میں ہمارا دل لگا دے، دینی کاموں میں ہمارا دل لگا دے۔ اے اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے، نیک اعمال پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے،
مدنی مذاکرے میں جتنے عاشقان رسول شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں جہاں مدنی مذاکرات دیکھا گیا، اے اللہ جس جس کے دل میں جو جو نیک جائز دعا ہے، تمنا ہے، التجا ہے، آرزو ہے، میرے مالک سب کی دعائیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے، سب کی دعائیں پوری فرما دے، سب کی التجائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو یا اللہ امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، ہمارے کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مغفرت کا مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گنہگار ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو عالمی مدنی مرکز میں بھی انشاءاللہ الکریم 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا، تو جو اسلام بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مکتب اعتکاف کا ہمارا سجا ہوا ہے، اور جو پلرز ہیں اپنے عالمی مدنی مرکز میں، تو ان میں جو ہے QR کوڈ فارم بھی لگا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ اسکین بھی کر سکتے ہیں، اپنا فارم بھی جمع کروا سکتے ہیں، تو جلد سے جلد اپنا فارم جمع کروائیں عالمی مدنی مرکز میں۔ امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کے لیے ہزار اسلام بھائی ہوں گے، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور آپ رہ جائیں، تو ابھی سے فارم حاصل کریں، اور مزید معلومات کے لیے بھی مکتب اعتکاف میں آپ جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ مکتب اعتکاف جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے جگمگا رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے، مدنی مذاکرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کا پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین